الحمدللہ۔ سورہ نساء بھی مدنی سورت ہے، طویل ہے، 176 آیات اور 24 رکوع ہیں، اور اس میں بہت ساری معاشرتی ہدایات عطا ہوئی، گھریلو زندگی کی رہنمائی، یتیموں کے حوالے سے گفتگو، عورتوں کے حوالے سے گفتگو، عبادات کا بھی کچھ ذکر ملے گا، پھر خاص طور پر آگے چل کر اطاعت رسول پر زور دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر خاص طور پر منافقین کا پول کھولا گیا، ان کی صفات کو ذکر کیا گیا۔ یہ اس کے بنیادی موضوعات ہیں جن پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے، غزوہ احد ہوا تو کچھ خواتین بیوہ ہو گئیں، کچھ بچے یتیم ہو گئے، تو بیواؤں کے حوالے سے، یتیموں کے حوالے سے بھی کچھ رہنمائی صورت میں عطا کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس اللہ نے تمہیں ایک نفس واحد آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، وخلق منها زوجہا، اور انہی سے ان کے جوڑے کو بنایا، اما حوا سلام علیہا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے پھیلا دیے بہت سے مرد اور عورتیں۔ یہ پہلی آیت نساء کی، یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام عام خطبات میں اور خطبہ نکاح میں بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ بہت پیاری بات، سب کا پیدا کرنے والا ایک اللہ، اور سب کے اولین والدین کون؟ آدم اور حوا علیہ السلام۔ اس ناطے سب برابر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ وہ تقویٰ آگے بیان ہو رہا ہے، ورنہ سب انسان ہونے کے ناطے برابر ہیں۔ ہاں، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اسی پہلے جوڑے سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ نکاح کا ایک اہم مقصد یہ بھی کہ اولاد کا حصول ہو۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو اور رحمی رشتوں کا خیال رکھو۔ نام لے کر سوال کرتے ہو، نکاح کے موقع پر یہ بات ہم سمجھاتے ہیں دولہا کو بھی، اور اگر خواتین پردے میں ہو تو دلہن تک بھی بات پہنچتی ہے کہ اللہ کا نام لے کر مسلمان نکاح کا بندھن مانتا ہے۔ اللہ کے نام کی لاج رکھو گے، معاملہ ٹھیک چلیں گے۔ اللہ کو گھروں سے نکال دیا، اللہ کا خوف دلوں سے نکال دیا، آج گھر برباد ہوتے چلے گئے۔ اللہ کے نام کے ساتھ نکاح کرتے ہو تو اللہ کے نام کی لاج بھی رکھو۔ فقیر بھی مانگتا ہے تو اللہ کے نام پر مانگتا ہے۔ بڑے بوڑھے بھی سمجھائیں بچوں کو جن کی شادی ہو گئی تو اللہ کے بندو، وہ بڑے بھی آخر میں اللہ ہی کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ کے نام کی لاج رکھی جائے۔ والارحام، رحمی رشتوں کا خیال رکھو۔ رحمی رشتے، خونی رشتے، بلڈ ریلیشن، کنشپ جنہیں کہا جاتا ہے، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ خیر کسی اور موقع پر بات ہوگی۔ نکاح کے ذریعے رشتے بڑھ جاتے ہیں، جیسے بیٹی اور باپ کا نکاح حرام، اسی طرح بہو اور سسر کا نکاح حرام، جیسے بیٹے اور ماں کا نکاح حرام، اسی طرح داماد اور ساس کا نکاح بھی حرام۔ یہ حرمتیں قائم ہو رہی ہیں، ان کا بھی حق ادا کرو۔ ساس سسر بہو، اور اگر داماد ہے تو بیٹے اور بیٹی کی طرح حیثیت دے، اور انٹرن بہو ہے یا داماد ہے تو ساس سسر کو اپنے بڑوں کی طرح، ماں باپ کی طرح حیثیت دینی چاہیے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رقیب یعنی نگہبان ہے۔ وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور نہ بدلو ناپاک کو پاک سے۔ ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، اور ان کے مال نہ کھاؤ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر۔ اگر یتیم تمہاری سرپرستی میں آ گیا تو اس کے مال کی حفاظت کرنا، اس کا جو تم ہڑپ کر رہے ہو وہ ناپاک ہے، وہ جائز نہیں، وہ حرام ہے۔ آگے ایک اور بات بھی آئے گی انشاءاللہ۔ اور اگر تمہاری زیر کفالت آ گیا تو اس کے مال کی حفاظت تم پر لازم۔ انہ کان حوبا کبیرا، بے شک بہت بڑا گناہ، کبیرہ گناہوں میں اس کو شامل کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے۔ مال یتیم کا کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اور اگر تمہیں ڈر ہو، یتیم مراد یتیم لڑکیوں کے بارے میں کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو نکاح کر لو جو عورتیں تمہیں پسند ہوں، دو دو اور تین تین اور چار چار۔ دو تین پہلو ہیں، ایک تو یتیم بچیوں کی وضاحت فرمائی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور یہ بات اس سورت کی آیت نمبر 127 میں بھی آئے گی۔ یتامہ سے مراد یتیم بچیاں ہیں یا لڑکیاں ہیں، اس سورت کی آیت نمبر 127 میں وضاحت آ جائے گی۔ باقی قرآن نے اس مقام پر اجازت دی ایک مسلمان مرد کو کہ وہ 2 3 یا 4 کی حد تک نکاح کر سکتا ہے۔ اس کی حکمتیں بھی ہیں، اس کی ضروریات بھی کبھی پیش آ جاتی ہیں، مگر آگے بھی ذکر آئے گا شرط کے ساتھ۔ باقی آج ہمارے معاشرے میں دوسرے نکاح کو جو حرام تک سمجھ لیا گیا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہاں، دوسرا تیسرا نکاح کرنا فرض بھی نہیں ہے، لیکن کبھی ایسی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ ایسے کیسز آپ کے ہمارے سامنے،
ایک شخص کی بیوی بیچاری وہ ایسی بیمار ہو گئی بیڈ سے اٹھ نہیں سکتی، وہ کیا کرے؟ وہ یا تو نکال باہر کرے گھر سے، یہ بھی درست نہیں، تو نکاح کرے دوسرا اور اس کو بھی ساتھ لے کر چلے، اس کو بھی سہارا ملتا رہے گا، اور بہرحال مرد میں اللہ نے بہرحال تقاضا رکھا، اس کی بھی تکمیل ہو جائے گی انشاءاللہ، ورنہ کہیں اور جا کے منہ مارے تو زنا کرے گا جو کہ حرام ہوگا۔ یہ تو ایک مثال، ایسی کئی مثالیں ہیں جو دی جا سکتی، ہمارے علماء نے اس مقام پر تفاصیل میں گفتگو فرمائی ہے۔ تو 2 3 4 تک کی گنجائش عطا کی گئی۔ آج مغرب کے معاشرے میں 100 50 ناجائز تعلقات پر کسی کو تکلیف نہیں ہے، اسلام پاکیزہ راستہ نکاح کا عطا فرمائے تو کافروں کو چھوڑیے مسلمانوں کی زبانیں بے باکی پر آ جاتی، معاذ اللہ۔ تفصیل تفاسیر میں مطالعہ کیجئے گا۔